عصر عاشور تک یہ اطراف کے سارے خیمے خالی ہو چکے تھے اور اس کے درمیانی خیمے میں شہزادی زینب کے پاس بیوہ عورتیں اور یتیم بچوں کا ایک ہجوم تھا کہ اسی درمیان میں میرے مولا نے آ کے آواز دی تھی در خیمہ پہ کھڑے ہو کر، یا زینب یا ام کلثوم علیکم منا سلام، اے زینب و ام کلثوم تم پر میرا سلام ہو۔ اور میری شہزادی نے اسی خیمے کے درمیان سے آواز دی تھی، بھائی اگر آپ رخصت ہونے کے لیے آئے ہیں تو ایک مرتبہ اندر تشریف لے آئے۔ حسین جب اندر پہنچے ہیں تو بہن کو یہ کہہ کے کہا، خدا حافظ کیا تھا، بہن وہ وقت آ گیا ہے کہ اب میں اور تم جدا ہو رہے ہیں، بہن میرے بات عابد بیمار تمہارے حوالے ہے، بہن ان بچوں کا خیال کرنا، یتیم تمہارے سپرد ہے، زمانے کا امام تمہاری حفاظت میں ہے، زینب عابد بیمار کو خیال رکھیں۔ اور اس کے بعد کہا تھا، بہن اپنے بازوؤں سے ردا ہٹا دو۔ بہن نے ردا ہٹائی تو بھائی نے بہن کے بازوؤں کے بوسے لیے، یہ کہتے ہوئے کہ زینب ان بازوؤں میں رسن بندھے گی۔ تو میری شہزادی نے بھائی کے گلے پر بوسے لیے کہ بھائی مجھے اماں نے کہا تھا کہ حسین رخصت آخر کے لیے آئے تو حسین کے گلے کے بوسے لینا۔ اس کے بعد لباس کہنا طیبتن کر کے میرے مولا نے کہا، اے بیویو جن کے گھر کے افراد میری نصرت میں مارے گئے، تم سب درویا کھڑی ہو جاؤ، درویا کھڑی ہو جاؤ، حسین تمہارے درمیان سے گزر جائے۔ تو حسین ان بیویوں کے درمیان سے اس خیمہ گاہ میں اس طرح سے گزرے جس طرح بھرے گھر سے جنازہ گزرتا ہے، اور باہر آ کے ایک مرتبہ بہن سے کہنے لگے، بہن مجھے عابد بیمار کے پاس لے چلو۔ بہن عابد بیمار کے خیمے میں لے کر آئیں، بیمار غش کے عالم میں تھے۔ حسین نے بازو تھام کر عابد بیمار کو سورہ حمد کی تلاوت کی۔ بیمار نے آنکھیں کھولی تو باپ کو اکیلا پایا تو کہنے لگے، بابا صبح سے کیا ہو رہا ہے؟ کہا، میرے لال صبح سے جنگ جاری ہے، جو جا رہا ہے وہ واپس نہیں آ رہا۔ اور عابد بیمار نے ایک ایک کا پوچھنا شروع کیا۔ حسین جواب دیتے چلے، قد قتلا۔ ایک مرتبہ جب عابد بیمار نے کہا، میرا چچا عباس کہاں ہے؟ تو حسین ابن علی نے کہا، میرے لال بس یوں سمجھ لو کہ مردوں میں سوائے میرے اور تمہارے کوئی نہیں۔ عابد بیمار، میں تم سے رخصت آخر کے لیے آیا ہوں اور میرے لال اب میں جا رہا ہوں۔ عابد بیمار نے چاہا کہ بستر سے کھڑے ہوں تو کہنے لگے، میرے لال میرے حق کی قسم ہے کہ سو رہو، زمانہ حجت خدا سے خالی نہ ہو جائے۔ عابد بیمار کو سلایا اور جاتے ہوئے کہا، میرے لال جب رہائی پا کے مدینے جانا، میرے دوستوں کو میرا سلام کہنا اور کہنا، دوستو عصر عاشور حسین نے تمہیں اس وقت یاد کیا تھا جب میں اپنے ششماہے کے لیے پانی طلب کر رہا تھا اور مجھے تیر سے جواب ملا۔ میرے دوستو جب ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کر لینا، جب کسی کی غربت کو سننا تو مجھ پہ آنسو بہانا۔ یہ کہہ کر میرا مولا خیمہ گاہ سے باہر آیا اور آواز دی، حل میں یکدم جوابی، کوئی ہے میری سواری کا لانے والا؟ ذوالجلال سامنے آیا تو حسین اس پر سوار ہو کر وبال قتل گاہ میں گئے۔ عزیزو اب جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ روضہ جناب عباس علمدار کا ہے۔ میرے دوست قائم امروی نے کہا ہے کہ جنہیں بھی حق نے بنایا تھا کربلا کے لیے وہ سب کے سب ہی نمونہ تھے دوسرا کے لیے، مگر یقین ہے قائم کہ حضرت عباس بطور خاص بنائے گئے وفا کے لیے۔ یہ عباس ہماری امیدوں کی آخری منزل، ہماری تمناؤں کا مرکز، ہماری حاجتوں کی روائی کا مرکز، عباس جن کا نام آج بھی اندھیرے میں انسان کو سہارا دے، ٹھوکر کھانے والے کی انسان ٹھوکر کھانے سے بچ جائے، کوئی بیوہ رات کی تاریکی میں پریشانی کے عالم میں اگر آواز دے تو عباس کو آواز دے، کوئی جوان بیٹے کی ماں بیٹے کی جدائی میں اگر پکارے تو عباس کو پکارے۔ نہ معلوم عباس کے نام میں کیا کشش ہے کہ فاطمہ کی بیٹی جب شام غریبہ کو نکلی ہے سکینہ کو تلاش کرنے تو سب سے پہلے نہر کی طرف گئی تھی اور آواز دی تھی، عباس یہاں سکینہ تو نہیں آئی؟
جب کوئی جواب نہیں آیا تو غزال قتل گاہ میں پہنچی تھی عباس عابد بیمار کی بزم میں ایک چھوٹا سا بچہ داخل ہوا. عابد بیمار اپنی مسند سے کھڑے ہو گئے، زمانے کے امام ہیں، تو اس بچے کو اپنے زانوں پہ دکھلا کے کہا یہ میرے چچا عباس کا بیٹا ہے، یہ میرے چچا عباس کا بیٹا ہے. حسین کا علمدار عباس، حسین کا بھائی عباس، میر انیس کے مرثیے کا ایک بند ہے جو شہزادی زینب کی زبان سے انہوں نے جناب عباس کے فضائل بیان کرتے ہوئے کہا ہے عباس کے متعلق: عاشق، غلام، خادم دیرینہ جانثار، فرزند، بھائی، زینت پہلو وفا شعار، جرار، یادگار پدر، فخر روزگار، راحت رسا، مطیع و نمودار و نامدار، صفدر ہے، شیر دل ہے، بہادر ہے، نیک ہے، بے مثل سینکڑوں میں ہزاروں میں ایک ہے، بے مثل سینکڑوں میں ہزاروں میں ایک ہے. یہ عباس کی ذات گرامی ہے. اس روضہ اقدس سے آج ہی معجزات ظاہر ہیں. اس حرم اطہر سے آج بھی معجزات ظاہر ہیں. 12 محرم کا واقعہ ہے کہ جب بنو اسد اہل بیت کے لٹے ہوئے قافلے کے جانے کے بعد شہداء کو دفن کرنے کے لیے آئے تھے تو سب سے آخر میں نہر کے کنارے عابد بیمار نے اپنے چچا کی قبر کھدوائی تھی اور اس کے بعد ایک چٹائی منگوا کر عباس کے جسم کے ٹکڑوں کو جمع کیا اور اس کے بعد کہا اہل قریہ اب تم یہاں سے چلے جاؤ، میں اپنے چچا کو خود دفن کروں گا. یہ کہہ کر میرا بیمار امام اس لاشے کو لے کے قبر میں اترا. بنو اسد کا راوی کہتا ہے بہت دیر ہو گئی، جب عابد بیمار باہر نہ آئے تو ہم قبر کے کنارے پہنچے. ہم نے دیکھا کہ بیمار امام اپنا سر آج کے سینے پہ رکھے ہوئے ہے، زار و قطار رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے میرے غیرت مند چچا، اے میرے حمیت والے چچا، آپ یہاں سو رہے ہیں اور آپ کی بہنیں کوفے کے بازاروں میں سر ننگے پھرائی جا رہی ہیں. عباس کی وجہ سے شہزادی کے پردے کے محافظ ہیں. عباس کی وجہ سے عباس کی ماں کو یقین ہے کہ جب تک میرا لال زندہ ہے کسی کی جرت نہیں، کسی کی مجال نہیں کہ لگتے دلے فاطمہ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے. اسی وجہ سے جب 28 رجب کو یہ قافلہ چل رہا تھا تو سب سے آخر میں ام البنین نے اپنے بیٹے کو بلا کے کہا تھا عباس تم جا رہے ہو مگر تمہارے ساتھ فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، زہرا کی کمائی سے ہوشیار رہنا عباس. اور یہی وجہ تھی کہ جب واقعہ کربلا کی سرکاری اطلاع 20 محرم کو مدینے پہنچی اور والی مدینہ نے اہل مدینہ کو مسجد نبوی میں جمع کر کے کہا اہل مدینہ وہ قافلہ جو یہاں سے کربلا کے لیے چلا تھا وہ کربلا میں لٹ گیا، حسین قتل ہو گئے اور اہل بیت حسین کو اسیر کر کے والی شام کے پاس بھیجا جا چکا. والی مدینہ کہتا ہے یہ میرے فکرے تمام نہ ہوئے تھے کہ مسجد کے گوشے سے ایک بی بی اٹھی، مجمع کو ہٹاتی ہوئی اس کے قریب پہنچی اور کہا والی مدینہ مجھے یہ بتلا دے کہ جب یہ واقعہ ہوا تو میرا عباس کہاں تھا، میرا عباس کہاں تھا. والی مدینہ نے کہا بی بی پہلے یہ روداد کربلا میں یہی لکھا ہے کہ پہلے عباس کے بازو قلم ہوئے، عباس کے بھائی مارے گئے، اس کے بعد حسین شہید ہوئے. تو وہ بی بی وہاں سے سیدھی جنت البقیع پہنچی. زہرا کی قبر پہ جا کے کہا شہزادی میرے بچے نے حق غلامی ادا کر دیا. بی بی اگر میرے بچے کے بازو نہ کٹتے تو تیری زینب کی چادر نہ چھنتی. یہ عباس ہیں، یہ عباس ہیں جو آل محمد یہ کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں، امام وقت یہ کہتا ہوا پایا جاتا ہے کہ کتنے احسانات ہیں عباس کے ہم پر. اور امام معصوم کہتے ہیں کہ میرے چچا کو پروردگار عالم نے جناب جعفر طیار کی طرح 2 پر عطا کیے ہیں جس سے وہ جنت میں پرواز کرتے ہیں. اور علماء یہ کہتے ہیں کہ چونکہ عباس نے اپنے جذبات کو امامت کی اطاعت میں فنا کر دیا، اپنے احساسات کو حسین کے حکم کے سامنے ختم کر دیا، اسی لیے پروردگار عالم نے اس ذات گرامی میں یہ برکت دی ہے کہ حسین عباس کے نام سے مانگی ہوئی دعائیں بارگاہ الہی میں مستجاب ہوتی ہیں، بارگاہ الہی میں مستجاب ہوتی ہے. یہی بات تھی کہ جب حسین نے وقت آخر اپنے ساتھیوں کو یاد کیا ہے اور یہ استغاثہ کیا ہے امام الناصر ینصرنا
کوئی ہے میری نصرت کرنے والا، کوئی ہے میرا مددگار. اور ایک مرتبہ مقتل کا رخ کر کے فاطمہ کے لال نے آواز دی تھی، یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجا مالی انادیکم فلا تجیبونی. اے میرے شہ سوارو، اے میرے شیرو، کیا دیکھ رہے ہو کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ حسین آواز دے رہا ہے اور تم جواب نہیں دیتے. مقاتل لکھتے ہیں کہ شہداء کے لاشیں تڑپ اٹھے، عباس نہر پہ بے قرار ہو گئے. تو ایک مرتبہ حسین ابن علی نے نہر کی طرف رخ کر کے کہا، ہو نہ بے چین چین آتا ہے، عباس تو گھڑی میں حسین آتا ہے. حسین نے جب جنگ کی ہے تو حسین کی زبان پر یہی فکرہ تھا، اے فوج کوفہ و شام، اس کی جنگ دیکھو جس کا 32 برس کا بھائی اس دنیا سے چلا گیا ہو. یہ عباس کا مقام ہے اور یہی وہ روزہ ہے جہاں پر ہماری امیدیں، ہماری حاجتیں اور ہماری مشکلات حل ہوتی ہیں. یہ مشکل کشا کے لال کا روزہ ہے. عباس ہماری زندگی کا مرکز ہے، ہماری تمنا اور آرزوؤں کا مرکز ہے. پروردگار عالم مجھے اور آپ کو وقتاً فوقتاً ان مقامات کی زیارت کی شرف سے مشرف کرے. عباس نہ صرف ہماری زندگی میں بلکہ شہزادی سکینہ اپنے چچا کو یاد کرتی رہی ہے. ہر مقام پر اس بی بی نے یاد کیا ہے. شام غریبہ میں اگر پھپھی نے پانی دیا تو اس وقت بھی یاد کیا کہ کیا میرے چچا پانی لے کر آ گئے ہیں. کہیں اور کسی نے تمہاچا مارا تو یہ شہزادی پھر چچا کو یاد کرتی رہی. عزیزو عباس ہماری زندگی میں اس طرح سے ہیں. اور اب جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ جناب حر کا روزہ ہے. یہ جناب حر کا روزہ ہے. جناب حر یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے سب سے پہلے حسین کی راہ میں حائل ہوئے تھے اور حسین سے ایک مرتبہ حسین کے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈال کے کہا تھا کہ آپ میرے حکم کے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتے. اور حسین نے یہ فقرہ کہا تھا، حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. ایک مرتبہ آنکھوں میں آنسو لا کر کہنے لگے تھے فرزند زہرا کو مخاطب کر کے کہ فرزند رسول کیا کروں، آپ کی ماں کا نام مجمع میں نہیں لے سکتا. قوم عرب میں یہ بہت مایوب سمجھا جائے کہ کسی کی ماں کا نام کسی کے مجمع میں لیا جائے، مگر مولا آپ کی والدہ گرامی عصمت و طہارت کی اس منزل پر ہے کہ میں نام نہیں لے سکتا. کسی اور نے کہا ہوتا تو میں جواب دیتا. شاید یہی ایک ذرہ ایمان نور کے حر کے دل میں باقی تھا جس نے حر کو شب عاشور تڑپا دیا. اور اس عالم میں صبح کو پہنچے ہیں کہ حسین ابن علی نے عباس سے کہا تھا، عباس میرا دوست آ رہا ہے، میرا مہمان آ رہا ہے. اور حسین ابن علی کے کہنے پر جب عباس چلے ہیں تو دور سے دیکھا کہ حر کا بیٹا بھی ہے، حر کا بھائی بھی ہے اور حر بھی ہے، مگر اس عالم میں کہ ابا سے اپنے منہ کو چھپائے ہوئے، رومال سے ہاتھوں کو باندھے ہوئے ابھی عبداللہ الحسین کے قدموں کے قریب آ کے کہتا ہے، مولا کیا میری خطا بخشی جا سکتی ہے؟ اور حسین نے کہا تھا، حر خدا نے تجھے معاف کیا، میں نے تجھے معاف کیا. یہ حر ہے. اور جناب عون بن عبداللہ کا روزہ ہے، جس کے لیے ایک روایت یہ ہے کہ یہ شاید جناب زینب کے صاحبزادے ہیں جو یہاں پر دفن ہیں. شاہدی کی لاش پرواں سرور ایک لاش کے باطل ہوں گے ٹکڑے جس گھڑی، ایک لاش کے باطل ہوں گے ٹکڑے جس گھڑی. اس سے بڑھ کر کربلا میں قیامت آئے گی. شاہدی کی لاش پرواں سرور آئے گی. شاہدی کی لاش پرواں سرور آئے گی. مادر اکبر نکالو رات بھر زلفوں کے بل، مادر اکبر نکالو رات بھر زلفوں کے بل. ہم نکالیں گے جو بچی ٹوٹ کر رہ جائے گی.
تو جو روزہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان بچوں کی قبریں ہیں جنہیں ہم فرزندان مسلم کے نام سے یاد کرتے ہیں. یہ باپ کے ساتھ آنے والے یہ جناب مسلم کے یتیم بچے باپ کے قتل ہو جانے کے بعد ابن زیاد کی قید میں پہنچ گئے. 1 سال تک روایتیں یہ کہتی ہیں کہ ابن زیاد کی قید میں رہے. جب دربان کو اطلاع ہوئی کہ یہ خانوادہ عصمت و طہارت کی شخصیتیں ہیں تو انہیں رہا کر دیا. رات کی تاریکی میں ناراہ معلوم بچے رات بھر مضافات کوفہ میں بھٹکتے رہے اور صبح کو ایک باغ کے اندر پناہ لی جہاں سے ایک کنیز نے انہیں دیکھا اور اپنی مالکہ کے پاس لے گئی جو حارث کی بیوی ہے مگر آل محمد کی چاہنے والی ہے. رات کو جب حارث کو ان کا علم ہوا تو ایک مرتبہ میر انیس کہتے ہیں کہ سہم گئے, گھبرا گئے, ڈر گئے بیچارے, یا علی کہنے پہ ظالم نے تماچے مارے. رات بھر ستون خانہ سے باندھے رکھا اور صبح کو شاید یہی مقام تھا جہاں لا کر ان بھائیوں کو اس طرح سے قتل کیا کہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے سبقت حاصل کرنا چاہ رہا ہے اور یہ ظالم ان کو قتل کرنا چاہ رہا ہے. ان بھائیوں نے وقت آخر ایک دعا کی تھی بارگاہ الہی میں کہ پالنے والے ہمارے اور ہمارے قاتل کے درمیان میں فیصلہ کرنا. شیخ صدوق اپنی امالی میں تحریر کرتے ہیں کہ ابن زیاد جیسا شقی انسان جس کے سامنے علی اصغر کا سر آیا اور اس کے دل پہ کوئی اثر نہ ہوا, مگر جب ان 2 بچوں کے سر اس کے سامنے رکھے گئے تو وہ اپنی مسند سے کھڑا ہو گیا اور اس نے حارث کو مخاطب کر کے کہا, حارث ان بچوں نے تیرا کیا بگاڑا تھا, انہیں تو زندہ لے کر آ جاتا اور بتلا کہ ان بچوں نے کیا کہا تھا. تو کہا امیر اس نے ان بچوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے اور ہمارے قاتل کے درمیان میں پالنے والے تو فیصلہ کرنا. تو ابن زیاد نے کہا کہ اس شقی کو لے جاؤ, اسے وہیں قتل کر دو جہاں پر اس نے ان بچوں کو قتل کیا ہے. آج بھی مظلومی ان کے مزار پر ان کی قبروں سے آیا ہے. جب مومنین جاتے ہیں تو انہیں یاد آتا ہے کہ مسلم نے کس قسم پرسی میں زندگی کے ایام گزارے اور کس قسم پرسی کے اندر یہ مسلم کے بچے اس مقام پہ قتل کر دیے گئے. ناظرین, یہ منظر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیرونی مقام کاظمین شریفین ہے. اسی شہر میں جو اس زمانے میں ایک الگ شہر ہوا کرتا تھا, ایک الگ آبادی ہوا کرتی, مگر فی زمانہ یہ شہر بغداد کا ایک حصہ ہے. اور اس شہر میں اس احاطے میں روضہ اقدس سے امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت تقی جواد ہے. یہ جو آپ باب المراد دیکھ رہے ہیں یہ جناب باب المراد حضرت تقی جواد کو کہا جاتا ہے اور باب الحوائج حضرت نصب نے جعفر کی ذات گرامی کو کہا جاتا ہے. عزیزو, یہ وہ مقام ہے جہاں سے آج بھی معجزات ظاہر ہوا کرتے ہیں. شمارا بحق خون حسین ایوہ الناس شمارا بحق خون حسین لے جائی گوش نمایا ادھری شیب نشین ایوہ الناس شمارا بحق خون حسین لے جائی گوش نمایا ادھری شیب نشین ایوہ الناس تمہیں خون حسینی کی قسم ایوہ الناس تمہیں خون حسینی کی قسم کم نہ ہو ان جو علم اور یہ شور ماتم ایوہ الناس شمارا بحق خون حسین لے جائی گوش نمایا ادھری شیب نشین. یہ وہ ماتم ہے جو زہرا و علی کرتے رہے, یہ ماتم ہے جو زہرا و علی کرتے رہے. اے عاشور یہ ماتم تو نبی کرتے رہے, عاشور یہ ماتم تو نبی کرتے رہے. اے عاشور یہ ماتم تو نبی کرتے رہے. جب لٹا فاطمہ زہرا کا بھرا کر رن میں القمار ہوتی تھی اور کرب و بلا کرتی تھی بہن. ایوہ الناس شمارا بحق خون حسین لے جائی گوش نمایا ادھری شیب نشین. شو سکینہ چو گرفتار اجل در زندہ نہ رفیقی نہ ونیسی نہ دمِ غم پارا مر گئی شام کے زندہ میں سکینہ گھٹ گئے, مر گئی شام کے زندہ میں سکینہ گھٹ گئے. قتل کے وقت بھی آئے
حسرت رہی دل میں ہی رہائی نہ ملی، وہ بڑا کتا کفن بن گیا مرکز زندہ۔ ایوہ الناس تمہارا باغ خون حسین، لے جائی گوشت نمایا الہی سے بلشین۔ خرد فرزند جوان خرد سینہ بر سینہ، واداری سوکھتا جا گریا کنند وا ویلا، مر گیا سامنے 18 برس کا بیٹا، سروں پر صحرا، آئی سی عمر میں سجتا ہے سروں پر صحرا، نور آنکھوں کا گیا ٹھوکر کھاتے ہیں حسین، در خیمہ پہ کھڑی روتی ہے بنت زہرا۔ ایوہ الناس تمہارا باغ خون حسین، لے جائی گوشت نمایا الہی سے بلشین۔ غربت اصغر معصوم بمیدہ بینی، برہت اشک فشانند حسین ابن علی، ایک ننھی سی لہر سوچ کے میدان حسین، ننھی سی لہر سوچ کے میدان حسین، کہتے ہیں سونپا خدا کو تجھے اے نورے، سونپا خدا کو تجھے اے نورے، کہتے ہیں سونپا خدا کو تجھے اے نورے عین، خواب سب خاک کا پیوند ہوئے ہوں میرا باپ، خالی جھولا ہوا اور کوکھ تمہاری اجڑی۔ ایوہ الناس تمہارا باغ خون حسین، لے جائی گوشت نمایا الہی سے بلشین۔ رکش چادر زینب سر بازار جفا، سینہ کو بھی بکنن عین عزا و ویلا، سر بازار جفا بنت علی بے چادر، بنت علی بے چادر، 18 سے کوئی نہ رہا سر پہ مگر، 18 سے کوئی نہ رہا سر پہ مگر، 18 سے کوئی نہ رہا سر پہ مگر، رسیاں قید ستم رنج و علم کن بے غم، تن بتقدیر ہے اس حال میں بنت زہرا۔ ایوہ الناس تمہارا باغ خون، بہتر یہ ہوگا کہ میں آپ کو اس امام کی مختصر سی سوانح عمری بتا دوں۔ حضرت موسیٰ بن جعفر سلسلہ عصمت و طہارت کی 9ویں کڑی اور سلسلہ امامت کی 7ویں کڑی، یہ ہمارا وہ امام ہے جو 128 ہجری سن ولادت اور 183 ہجری 55 برس کی عمر میں ہارون الرشید کے زہر دینے سے شہر بغداد کے اندر رحلت کی ہے، سندھی بن شائق کے قید خانے میں۔ اجمالی خاکہ امام کی زندگی کا یہ ہے کہ 20 سال کی عمر میں 148 ہجری میں حضرت صادق آل محمد کی رحلت کے بعد بظاہر منصب امامت پر فائز ہوئے، اگرچہ ہمارا عقیدہ اور ہمارے ایمان کی بنیاد یہی ہے کہ ہمارا امام اس وقت سے امام ہے جب عالم نور میں پروردگار عالم نے اسے خلق کیا تھا۔ 35 برس کا دور امامت ہے۔ میر دبیر کے مرثیے کا ایک بیت ہے کہ مولا پہ انتہائی اسیری گزر گئی، زندان میں جوانی و پیری گزر گئی، زندگی کا بیشتر حصہ کبھی منصور کی قید میں، کبھی ہادی کی، کبھی مہدی کی اور کبھی ہارون الرشید کی قید میں۔ 14 برس کی مسلسل قید کے بعد اس امام کو سندھی بن شائق کے ذریعے سے زہر دیا گیا۔ جب امام نے اس دنیا سے رحلت کی ہے تو امام کے لاشے کو اٹھا کر جسر بغداد پر رکھ دیا گیا، جہاں سے غلاموں نے آوازیں نکالنا شروع کی، آوازیں دینا شروع کی کہ یہ رابضیوں کا امام ہے جو مر گیا ہے۔ سلیمان ہارون کا چچا اپنے قصر کے بام پر بیٹھا ہوا دریائے دجلہ کا نظارہ کر رہا تھا کہ اس کی نگاہ اس لاشے پر اور اس جنازے پہ پہنچی۔ ایک مرتبہ اس نے معلوم جو کیا تو پتا چلا کہ وہ سید علوی جو زندان میں تھا وہ اس دنیا سے چلا گیا اور اس کی لاش بے گور و کفن جسر بغداد پہ رکھی ہوئی ہے۔ سلیمان برہنہ تلوار لیے ہوئے اپنے غلاموں کو اور خادموں کو لیے ہوئے جسر بغداد پر پہنچا۔ ہارون کے غلاموں سے وہ لاش لی، ایک بیش قیمت کفن امام کو پہنایا اور جنازہ لے کر چلا۔ آگے آگے سلیمان برہنہ تلوار لیے ہوئے تھا، پیچھے پیچھے آل محمد کے چاہنے والے تھے
اور اس امام کو اس زمانے میں اس مقام کو مقابر قریش کہتے تھے، یہاں پر لا کے سپرد خاک کیا۔ عزیزو، یہ وہ زمانہ تھا کہ جب ہارون کی حکومت مسلط تھی اور امام معصوم کو یہاں دفن کیا گیا۔ 183 ہجری 25 رجب 183 ہجری سنے شہادت ہے امام موسی کاظم کا۔ ایک بات اور کہتا چلوں کہ سرور کائنات کے قول کے مطابق مختلف ائمہ کے نام سے مختلف مانگی ہوئی دعائیں بارگاہ الہی میں مستجاب ہوتی ہیں۔ اس امام معصوم کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے اور بطور خاص کوئی آنکھ کی بیماری میں مبتلا ہے تو اس کی دعا اسے چاہیے کہ اس امام کے نام سے بارگاہ الہی میں دعا کرے، اس کی دعا مستجاب ہوگی اور اسے شفا ہوگی۔ عزیزو، اسی روضے کے اندر، اسی زری کے اندر ان کے پوتے اور ہمارے نوے امام حضرت تقی جواد بھی دفن ہیں۔ یہ وہ امام ہیں کہ جو 195 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے اور 203 ہجری میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد بظاہر 8 برس کے سن میں منصب امامت پر فائز ہوئے اور سلسلے امامت کے سب سے کم سن امام ہیں، سب سے کم سن امام ہیں کہ 220 ہجری 17 برس کا دور امامت اختتام پذیر ہوتا ہے اور 25 برس کے مختصر سی زندگی میں اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ حضرت تقی جواد، ان کے نام کی یہ تاثیر ہے کہ کوئی شخص اگر اقتصادی طور پہ پریشان ہے، مالی حالات کی مشکلات کا شکار ہے، روزی کے سلسلے میں پریشان ہے، تو سرور کائنات کا قول ہے کہ اس امام کے نام سے وسعت رزق طلب کرو بارگاہ الہی سے، انشاءاللہ پروردگار عالم حضرت تقی جواد کے صدقے سے کشائش رزق عطا کرے گا، فراوانی رزق ہوگی۔ یہ حضرت تقی جواد ہیں جو باپ کی رحلت کے بعد مامون کے بلانے پر بغداد تشریف لائے ہیں، اور وہ آپ کا سنا ہوا مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ مامون گزر رہا ہے، شکار کے لیے جا رہا ہے، بچے راہ میں کھڑے ہیں، مامون کی سواری کو دیکھ کر بچے وہاں سے چلے جاتے ہیں، امام اپنے مقام پر کھڑے رہتے ہیں۔ مامون کہتا ہے کہ صاحبزادے یہ بچے چلے گئے، آپ کیوں نہیں گئے؟ کہا مامون بات یہ ہے کہ راستہ تنگ نہ تھا اور میں نے تیرا کوئی قصور نہیں کیا تھا، لہذا مجھے یہاں سے جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ کچھ دیر کے بعد جب شکار سے پلٹتا ہے تو اپنی مٹھی بند کر کے امام معصوم کا امتحان لینے کے لیے کہتا ہے کہ صاحبزادے یہ بتلاؤ کہ میری اس مٹھی میں کیا ہے؟ امام معصوم کہتے ہیں مامون، پروردگار عالم نے زمین و آسمان کے درمیان کچھ مخلوقات اپنی خلق کی ہے، دنیا کے بادشاہوں کے بعض اوقات ان کے شکاری باز ان مخلوقات میں سے کچھ مچھلیوں کو پکڑ کر لے آتے ہیں اور حکمران اپنی مٹھی کو بند کر کے ہم آل محمد کا امتحان لیتے ہوئے یہ پوچھتے ہیں کہ ہماری مٹھی میں کیا ہے، اور مامون امام کو لے کر اپنے محل میں آتا ہے، کچھ عرصے اپنے ساتھ رکھتا ہے، بنو عباس کی چیمہ گوئیوں کی وجہ سے ایک عظیم مناظرہ طے پاتا ہے جس میں اس دور کا قاضی القضات، جسے آج کی اصطلاح میں چیف جسٹس کہتے ہیں، عباسیوں کا قاضی القضات یحییٰ بن اقسم اور امام کے درمیان مشہور مناظرہ ہوتا ہے جس میں امام اسے شکست دیتے ہیں، اور اس شکست کے بعد اس بھرے ہوئے مجمع میں، اس مناظرے کے منظر میں مامون اپنی بیٹی کا عقد امام سے کرنے کی خواہش کا اظہار کرتا ہے۔ امام خطبہ نکاح پڑھتے ہیں، جو خطبہ نکاح آج تک ہمارے یہاں رائج ہے، یہ اسی امام نے سب سے پہلے اپنی زبان اقدس سے جاری کیا تھا۔ آج بھی اس بارگاہ پر مانگی ہوئی دعائیں اور حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ باب الحوائج ہیں، باب المراد ہیں، بہت سارے واقعات کتابوں کے صفحات پر مرتب ہیں کہ جہاں آنکھ نہ رکھنے والوں کو آنکھیں ملی ہیں، صاحبان لا ولد کو اولاد صالح ملی ہے، اور صاحبان ایمان کی حاجتیں اسی آستانے سے پوری ہوتی رہی ہیں۔ پروردگار عالم مجھے اور آپ کو ان مقامات کی زیارت کے شرف سے مشرف کرے اور ہم جا کر خود ان ذریعہ اقدس سے بوسہ لیں اور امام سے اپنی حاجتیں طلب کریں، جو اس دنیا میں بھی ہماری
مرکز نگاہ ہے اور آخرت میں شفاعت انہی کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہونے والی ہے. کوئی اور نہیں ہے جو ہمارا شفیع بن سکے. ہمارے شفیع یہی ذوات مقدسہ ہیں, یہی ذوات مقدسہ ہے. بس یہ مرزا دبیر کے مرثیے کا اس بیت کو دوبارہ سنیے کہ مرزا دبیر نے امام موسی کاظم کے لیے جو مرثیہ لکھا اس میں یہ آخری مصرع سن لیجئے. وہ کہتے ہیں کہ مولا پہ انتہائے اسیری گزر گئی, زندان میں جوانی و پیری گزر گئی. سلمدار علی اکبر جی کے اب جا کر شبیر کے لشکر نہ رہا, وہ علمدار وہ آپا سے دلاور نہ رہا, وہ علمدار وہ آپا سے دلاور نہ رہا. عصر کا وقت لیے جام شہادت آیا, رکھ دیا سجدہ معبود میں شبیر نے سر. الناس تمہارا باب خون حسین, لجئی کو تمہارا ادھری سے بلوچین. چشم ماں اشک فشاں در غم شبیر ہنوز, من نفا ہمت و ماتم شبیر ہنوز. اشک آنکھوں سے نہیں تھمتے ریحان کبھی, اشک آنکھوں سے نہیں تھمتے ریحان کبھی. یاد آ جاتا ہے جب شام کا زندان کبھی, یاد آ جاتا ہے جب شام کا زندان کبھی, یاد آ جاتا ہے جب شام کا زندان کبھی. جب ترتاس پہ میں نوحہ شبیر لکھوں, میری تحریر میں آتا ہے میرے قلب کا تو. ایوہ الناس تمہارا باپ خون حسین, لجئی کو تمہارا ادھری سے بلوچین. ایوہ الناس تمہیں خون حسینی کی قسم, کم نہ ہو رنج و علم اور یہ شور ماتم. ایوہ الناس تمہارا باپ خون حسین, لجئی کو تمہارا ادھری سے بلوچین. یہ جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ تاریخ شیعت کی عظیم شخصیت شیخ مفید علیہ الرحمہ کا روضہ اقدس ہے, جن کا نام ابو عبداللہ محمد بن نعمان ہے. یہ 413 ہجری میں بغداد میں ان کی رحلت ہوئی ہے. اور یہی وہ شخصیت ہے جنہوں نے سید مرتضیٰ اور سید رضی جیسی شخصیتوں کو دینی تعلیم دی ہے. اور ان کے مرنے کے بعد ان کی قبر پر چند اشعار لکھے ہوئے دکھائی دیے, جس سے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ اشعار امام زمانہ کی طرف سے لکھے گئے ہیں. اب جو روضہ آپ دیکھ رہے ہیں, جو گھڑی دیکھ رہے ہیں, یہ خواجہ نصیر الدین طوسی المتوفی 672 ہجری کا ہے. فلسفے اور منطق میں ان کا ثانی آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا. مراقبہ میں اس زمانے میں انہوں نے درس سماوی کو حاصل کرنے کے لیے ایک رصدگاہ قائم کی تھی, جو آج تک تاریخ اسلام کی اولین رصدگاہ ہے. اب جو روضہ اقدس آپ دیکھ رہے ہیں یہ سید مرتضیٰ علم الہدا کا ہے. سید مرتضیٰ, ان کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے 80 سال کی عمر میں وفات پائی ہے, اور انہوں نے 80 سال کی عمر میں وفات پائی, اور ان کے مرنے کے بعد انہوں نے جو چیزیں چھوڑی وہ 80,000 کی تعداد تھی. سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے 80,000 سے زائد دینی کتابیں چھوڑی, جس میں بیشتر ان کے زیر مطالعہ رہ چکی ہے. اور اس طرح سے سید مرتضیٰ تاریخ شیعت کی عظیم شخصیت ہے. اور یہ سید رضی کا روضہ ہے. یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے تاریخ میں وہ کام انجام دیا جو کسی نے نہیں دیا, اور نہج البلاغہ کو مجتمع انہی نے کیا تھا, جو آج تک عالم اسلام کے اندر بے مثل و بے نظیر ہے. جناب علی مرتضیٰ کے اقوال, خطوط اور خطبات کو ایک جگہ جمع کر کے نہج البلاغہ کا نام انہوں نے دیا. یہ مدائن ہے جہاں جناب سلمان فارسی, جن کے لیے سرور کائنات کا قول ہے سلمان منا اہل البیت, سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں, یہ جناب سلمان کا مزار ہے. تاریخ آل محمد کی عظیم شخصیت جس کو حاجب دربار در زہرا ہونے کا شرف حاصل ہے, یہ جناب سلمان کی شخصیت ہے. ایک روایت کے مطابق جناب سلمان
جناب عیسیٰ کے اوصیاء میں سے ہیں، اور جناب سلمان کو غسل و کفن بھی میرے مولا نے مدینے سے باعجاز آ کر دیا تھا، بحیثیت گورنر کے مدائن کے اندر داخل ہوئے تھے اور انہی مقامات پر بیٹھ کر اس علاقے کی حکمرانی کی ہے۔ آپ کی معلومات کے لیے جناب سلمان ہی وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے شہر کوفہ کو آباد کیا ہے۔ ایران کی فتح کے لیے جو لشکر بھیجا گیا اس کی سربراہی بھی جناب سلمان فارسی نے کی تھی۔ جناب سلمان کے بہت سے فضائل ہیں، بہت سی دعائیں ہیں۔ دعائے نور جناب سلمان فارسی سے مروی ہے، جو جناب شہزادی زہرا سے انہوں نے روایت کر کے پڑھی ہے، جس دعائے نور کے پڑھنے والے کو کبھی تپ نہیں ہوتی، اور یہی وہ دعائے نور ہے جو ہمارے یہاں مرنے والے میت کے ساتھ قبر میں رکھی جاتی ہے۔ یہ جناب سلمان فارسی ہی کی روایت ہے۔ جناب سلمان وہ عظیم شخصیت ہے کہ جس کے جانے پر جناب علی مرتضیٰ خود غمزدہ ہوئے ہیں، خود افسوس کا اظہار کیا ہے۔ سلمان عظیم شخصیت ہے، اور اسی جناب سلمان کے روزے کے قریب ہی اللہ کے رسول کے وہ مقتدر صحابی بھی ہیں جنہیں جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں، اور جناب حذیفہ یمانی، یہ دونوں بھی جناب علی مرتضیٰ کے اصحاب میں سے ہیں۔ ان کے بھی فضائل بہت سے کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ جناب حذیفہ یمانی پہلے مدائن کے گورنر تھے، خلافت ثانیہ میں ان کو معزول کر کے جناب سلمان کو گورنر نامزد کیا گیا تھا، اور جناب سلمان نے اس علاقے میں آ کر آل محمد کے چاہنے والوں کی آل محمد کے فضائل بیان کر کے آل محمد کی محبت کے وہ چراغ روشن کیے ہیں جو آج تک روشن ہیں۔ اور اس کے بعد جناب حذیفہ یمانی پھر دوبارہ اس علاقے کے گورنر ہوئے ہیں، اور اسی علاقے کے اندر جناب جابر ابن عبداللہ انصاری، وہ عظیم شخصیت جنہیں حسین کی زیارت کا شرف حاصل ہے، جو حسین کا پہلا زائر ہے، اور ان کی قبر بھی یہیں پہ موجود ہے۔ یہی وہ جابر ابن عبداللہ انصاری ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ کے رسول نے اپنے 5ویں بیٹے کو امام محمد باقر کو سلام کہلا کر بھیجا تھا۔ یہی وہ جابر ابن عبداللہ انصاری ہیں کہ جب ان کی قبر میں پانی آنے لگا تو انہوں نے کسی عالم کو خواب میں آ کر کہا تھا کہ ہماری قبر میں پانی آ رہا ہے، اس کی مرمت کرائی جائے۔ یہ جو قبر آپ دیکھ رہے ہیں یہ جناب شہزادہ طاہر ابن امام زین العابدین کے نام سے منسوب ہے، اور یہ جو دو برابر میں قبریں ہیں اسی کے لیے کہا جاتا ہے کہ ایک جابر ابن عبداللہ انصاری کی ہے اور ایک جناب حذیفہ یمانی کی ہے۔ جناب جابر کی قبر کو جب کھودا گیا تو میت اس طرح سے نکلی، اور جناب حذیفہ یمانی کی قبر کو کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے انہیں کل ہی دفن کیا گیا ہے۔ یہ اعجاز آل محمد کی وجہ سے ہے، اور یہ طاق کسرا ہے۔ جب میرا مولا جنگ صفین سے واپسی پر اس علاقے سے گزرا تھا تو اسی طاق کسرا میں میرے مولا نے کچھ دیر قیام کیا تھا، اور یہاں چہل قدمی کر کے لوگوں کو عبرت کی باتیں سنائی تھی کہ لوگوں وہ شہنشاہ، وہ بادشاہ جنہوں نے ایسے محلات تعمیر کیے تھے، آج ان کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ ایھا الناس آگاہ ہو جاؤ، تم نے بھی سب کچھ چھوڑ کر یہاں سے جانا ہے۔ ذات رات صرف تقویٰ ہے، تقویٰ ہے، تقویٰ ہے۔ اور میرا مولا کچھ دیر یہاں مقیم رہا تھا۔ آج تک جانے والے زائرین اس یاد کے سلسلے میں کہ ہمارے مولا آقا نے اس علاقے کا دورہ کیا تھا لوگ جاتے رہتے ہیں۔ یہ مسجد خلانی یہ شہر بغداد کے اندر واقع ہے۔ اسی مسجد کے ایک حصے کے اندر ابو جعفر محمد بن عثمان سعید عسکری خلانی ان کا روضہ اقدس ہے۔ یہ وہ ذات گرامی ہے جو حضرت حجت کے دوسرے نائب ہیں۔ حضرت حجت کے پہلے نائب انہی کے والد گرامی تھے۔ جمادی الاول 305 ہجری میں وفات پائی ہے، اور آپ بھی بغداد باب شیخ جس کو باب الکوفہ بھی کہتے ہیں، یہ اپنے مکان میں دفن ہے۔ یہ انہی کے مکان میں اب مسجد بنا دی گئی ہے، اور سرکار حجت کے دوسرے نائب ہونے کا شرف حاصل ہے۔ انہوں نے اور ان کے والد گرامی نے 10ویں امام، 11ویں امام اور سرکار حجت ان تینوں کے وکیل کے فرائض بھی انجام دیے ہیں۔ یہ عظیم الشان شخصیت ہے جو ان 4 میں سے ہے جن کو امام زمانہ نے خود اپنے نائب کی حیثیت سے نامزد کیا ہے۔ اس میں یہ دوسرے نائب ہیں۔ ان کے والد ابو عمر عثمان بن سعید عسکری اسدی تھے، اور ان کے یہ پہلے نائب تھے جو 260 ہجری میں نیابت عظمیٰ کے عہدے پر فائز ہوئے، اور یہ شخصیت 295 ہجری میں اس دنیا سے رحلت کر گئی۔ اس کے بعد 295 ہجری میں یہ اپنے والد کی جگہ نائب خاص قرار پائے،
295 سے لے کر 305 ہجری تک ان کا دور ہے. یہ جامع مسجد براسا ہے. اس مسجد کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جناب مریم کا گھر تھا. یہ جناب مریم کا گھر تھا اور اس گھر پہ جناب عیسیٰ نے بھی اپنی زندگی کے ایام گزارے ہیں. روایات کے اندر یہ ہے کہ کوئی پیغمبر ایسا نہیں اور کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جو اس علاقے سے گزری ہو اور اس نے اس مسجد کے اندر قیام نہ کیا ہو. جناب عیسیٰ بھی اسی گھر کے اندر رہے ہیں جناب مریم کی زیر نگرانی. اس مقام پر ایک چشمہ ہے جو جناب مریم کے لیے ظاہر ہوا تھا اور جس پانی کو جناب مریم نے استعمال کیا تھا. اور یہاں پر ایک سفید متبرک پتھر تھا جس پتھر کو جناب علی مرتضیٰ جب بصرے سے واپس جا رہے تھے تو اس پتھر کو برآمد کرا کے اس مقام پہ نصب کیا تھا جہاں آج محراب مسجد بنی ہوئی ہے. لوگ اسی مقام پر آ کر یہاں پر نمازیں اور دعائیں پڑھتے ہیں اور یہی وہ مقام ہے, یہی وہ چشمے کا پانی دکھائی دے رہا ہے جہاں مومنین اس کو تبرکاً اس پانی کو استعمال کرتے ہیں. اور یہ وہ مسجد ہے جہاں پر جناب علی مرتضیٰ سرکار حسن مجتبیٰ اور جناب سرکار سید الشہداء نے نمازیں ادا کی ہے. اسی مسجد کے ایک حصے میں ایک پیغمبر حضرت یوشع کی قبر بھی پائی جاتی ہے. اور اسی مسجد کے سامنے والے علاقے میں جناب علی مرتضیٰ کے ایک مشہور و معروف غلام جن کا نام کمبر ہوا کرتا تھا, ان کی قبر بھی اسی علاقے میں پائی جاتی ہے. عزیزو, یہ مسجد براسا ختم ہوئی, اس کے مناظر ختم ہوئے اور اب جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ شہزادہ قاسم ابن امام موسی کاظم کا روضہ اقدس ہے اور یہ شہر حلہ میں واقع ہے. امام موسی کاظم کی اولاد دنیا کے اطراف کے اندر مظالم بنو عباس سے مختلف علاقوں میں جو پہنچ گئی, انہی میں یہ شہزادے بھی ہیں جو یہاں آئے اور یہیں وفات پائی. اور آج ان کا روضہ لوگوں کے لیے زیارت گاہ بنا ہوا ہے. آپ کی معلومات کے لیے کہ حضرت موسی بن جعفر کی اولاد کو بنو عباس کے مظالم سے شہر مدینہ چھوڑ کر ساری دنیا میں پھیلنا پڑا تھا, جسی کی بنیاد پر ایران میں, عراق میں, افغانستان میں مختلف مقامات پر امام زادوں کی قبریں پائی جاتی ہے. یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ شہر حلہ میں شہزادہ قاسم حضرت امام موسی کاظم کے صاحبزادے کا مزار اقدس ہے. اور اسی شہر حلہ میں جناب حمزہ ابن حسن ابن عبداللہ ابن جعفر کا مزار بھی پایا جاتا ہے. یہ بھی اسی شہر حلہ کے اندر ہے. یہی وہ مزار اقدس کی صدر دروازہ ہے جس کے لیے میں نے آپ کو بتلایا کہ شہزادہ حمزہ ابن حسن ابن عبداللہ ابن جعفر, یہ وہ مزار اقدس ہے جس کو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں. سکینہ جو گرفتار اجل در زندہ, نہ رفیق نہ ونیس نہ دمِ غم پارا, مر گئی شام کے زندہ میں سکینہ گھٹ گئے, قتل کے وقت بھی آئے نہیں بھیا اکبر, قتل کے وقت بھی آئے نہیں بھیا اکبر. دل کی حسرت رہی دل میں ہی رہائی نہ ملی, وہ بھرا تو کفن بن گیا مرکز زندہ. الناس تمہارا واقع خون حسین لے جائی گوشت مایا الہی سے بلشین. خرد فرزند جوان خرد سینہ بر سینہ, مداری سوکھتا جا گریا کنن وا ویلا, مر گیا سامنے 18 برس کا بیٹا, عمر میں سجتا ہے سروں پر صحرا, عمر میں سجتا ہے سروں پر صحرا. نور آنکھوں کا گیا ٹھوکر کھاتے ہیں حسین, در خیمہ پہ کھڑی روتی ہے بنت زہرا. الناس تمہارا واقع خون حسین لے گئی گوشت مایا الہی سے
یہ شہر بلد ہے. یہاں پر امام علی نقی علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک صاحبزادے سید محمد کا مزار زیارت گاہ مومنین بنا ہوا ہے. اس روزے کی وہ خصوصیات اور وہ اعجازات اور معجزات جو اس روزے سے آج بھی ظاہر ہیں کہ ہر خاص و عام اس ذات گرامی کے دربار میں اپنی خواہشات، اپنی تمنائیں اور اپنی آرزوؤں کو لے کے آتا ہے، اور اس ذات گرامی کے صدقے سے اور ان کے وسیلے سے اس کی حاجتیں بارگاہ الہی سے مستجاب ہوتی ہیں. یہ صاحب کرامت اور صاحب اعجاز شخصیت کا روزہ ہے. اس روزہ اقدس کے متعلق چند باتیں میں آپ کو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. اس روزے میں سب سے زیادہ جو حاجتیں لوگوں کی پوری ہوتی ہیں وہ صاحب ان لوگوں کی ہے جو بے اولاد ہو، وہ یہاں آ کر اپنے لیے اولاد طلب کرتے ہیں، اور اہل عرب کے دستور کے مطابق جب ان کو پروردگار عالم اولاد کی نعمت سے سرفراز کرتا ہے تو وہ یہاں آ کر ایک گہوارہ یا جسے ہم جھولا کہتے ہیں، یہ اس بارگاہ کی نظر کرتے ہیں. اور یہاں پر بہت سارے نذورات اور ہدیات ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں. قوم عرب آج بھی ان کے جلال کے سامنے اپنے آپ کو جھکائے ہوئے ہے کہ یہاں اتنی تبرکات رکھی ہوئی ہے، اتنی چیزیں رکھی ہوئی ہے، مگر اس کو اٹھا کر کوئی نہیں لے جاتا، محض اس وجہ سے کہ وہ سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں اور مشاہدہ کرتے ہیں کہ یہ ذات گرامی جہاں صاحب اعجاز ہے وہاں صاحب جلال بھی ہے. یہ زری جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس زری کو صاحب مفاتیح یعنی شیخ عباس قمی کے استاد نے سکت الاسلام آیت اللہ نوری نے تعمیر کرایا تھا، اور اس روضہ اقدس کی تعمیر اور اس کے مزین کرنے کا کام انہی کے زمانے کے اندر ہوا تھا. اور عزیزو، آج بھی دعائیں مانگنے والے، چڑھاوے چڑھانے والے اور یہاں پر حاجتوں کے بڑھانے کے بعد اپنی مرادوں اور اپنی منتوں کو پورا کرنے والوں کا ایک تاتا بندھا رہتا ہے. لوگ یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پر حاجتیں طلب کرتے ہیں. وہاں جا کر تو کیا، میں نے ذاتی طور پہ مشاہدہ کیا ہے کہ اس شہر میں بیٹھ کر بھی بہت سارے احباب ان کے نام سے حاجتیں بارگاہ الہی سے طلب کرتے ہیں، ان کی حاجتیں پوری ہوتی ہے، اس کے بعد وہ نظر و نیاز کا سلسلہ رہتا ہے جو عام طور پہ ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہے اور جو ہمارے ائمہ اطہار کے نام سے ہم دیا کرتے ہیں. یہ سید محمد امام علی نقی علیہ الصلاۃ والسلام کے صاحبزادے ہیں، امام حسن عسکری کے سگے بھائی ہیں اور سرکار حجت کے چچا ہیں. ان کی ذات گرامی آج بھی مرکز نگاہ خلائق بنی ہوئی ہے، جہاں لوگ آ کر اپنی حاجتیں طلب کرتے ہیں. عزیزو، اب ہمارا یہ کاروان زیارت جو اس روضہ اقدس کی زیارت سے تقریباً فارغ ہو چکا ہے، اب ہم شہر سامرا کے لیے کوچ کر رہے ہیں، جس شہر کے اندر امامین ہمامین، امام حسن عسکری، امام علی نقی اور اس روضہ اقدس میں جناب حکیمہ خاتون جو امام علی نقی کی بہن ہے، امام حسن عسکری کی پھوپھی ہے، اور جناب نرجس خاتون جو امام حسن عسکری کی شریک حیات ہیں، یہ یہاں پر دفن ہے. اور اب جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ شہر سامرا کا وہی روضہ ہے جس کی تفصیلات میں آپ کو بتلا رہا تھا کہ یہ اس شہر میں 2 امام دفن ہیں، ان کے ساتھ ان کے گھر کی خواتین دفن ہیں جن کا تعارف میں نے آپ سے کروایا. اور یہی وہ روضہ اقدس ہے جو کسی زمانے میں امام علی نقی کی رہائش گاہ ہوا کرتا تھا، کیونکہ امام علی نقی کو زہر دینے کے بعد جب شہادت واقع ہوئی ہے تو آپ کو اسی گھر کے اندر دفن کیا گیا ہے. امام علی نقی ہمارے 10ویں امام، سلسلے عصمت و طہارت کی 12ویں کڑی. یہ وہ امام ہے جن پر دوہری ذمہ داریاں تھیں. پہلی ذمہ داری یہ تھی کہ آنے والا زمانہ غیبت ہونے والا ہے، لہذا جو کچھ شریعت کے کام ہیں، امور شریعت ہیں اور کتابوں میں لکھے جا چکے ہیں، ان کی اصلاح اور اغلاط کو ختم کیا جائے اور اس کو صحیح کر کے آنے والی نسل کے حوالے کیا جائے، اور نظام امامت کو اس طرح سے تشکیل دیا جائے کہ زمانہ غیبت میں امام کے ماننے والے بھٹک نہ جائیں اور بے راہ روی کا شکار نہ ہو. یہ دوہری ذمہ داری ہے. اور ایک طرف متوکل جیسا جابر اور ظالم انسان حکمران ہے
اور لوگ آ کر بار بار کہتے ہیں. عزیزو یہ جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس مقام کا ہے جس کو غیبت گاہ کہتے ہیں، یعنی اسی قبے کے نیچے وہ سرداب موجود ہے جہاں سے حضرت حجت پردہ غیبت میں تشریف لے گئے تھے. میں آپ کو یہ بتلا رہا تھا کہ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دور کے اندر متوکل کے جب لوگ آ کر کہتے تھے فرزند رسول، بڑا غضب ہو گیا کہ متوکل نے قبر حسین کی پامالی کے احکامات جاری کر دیے. مولا بڑا غضب ہو گیا کہ متوکل نے زیارت پہ جانے کی پابندی لگا دی. یہ کہا ہے کہ اتنی رقم دے کر کوئی زیارت کو جائے گا. حسینی شمع کے پروانے پھر بھی نہ باز آتے تھے، تو کہا اب جو جائے گا وہ ایک ہاتھ کٹوا کے جائے گا. جب لوگ نہ رکے تو کہا جو جائے گا وہ ایک پاؤں بھی کٹوا دے گا. جانے والے پھر نہ رکے تو کہا اب دو جائیں گے، ایک اپنے آپ کو قتل کروا دے گا، ایک کی گردن مار دی جائے گی، ایک زیارت کو جائے گا. کوئی شخص ملنے کے لیے آتا ہے امام علی نقی علیہ السلام کے پاس تو زیارت حسین اور قبر حسین کی اہمیت اس امام نے بتلائی. جب اس نے آ کے کہا امام علیل ہے، بخار میں مبتلا ہے، خادم نے آ کے کہا مولا ملنے چاہنے والا ملنے آیا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں زیارت حسین کے لیے جا رہا ہوں، تو امام نے اسے بلایا اور کہا بھائی تو میرے جد کی زیارت کو جا رہا ہے؟ ہاں چلا جا، اور سن جب تو میرے جد کی قبر پہ جانا تو تحت قبہ کھڑے ہو کر میری شفا یابی کے لیے دعا کرنا، میرے لیے دعائے خیر کرنا. عزیزو اسی امام علی نقی کے حوالے سے ہم تک یہ حدیث پہنچی ہے کہ تحت قبہ حسین دعا مستجاب ہے، دعا مستجاب ہے. اس طرح ترغیب دی ہے. آنے والوں نے کہا مولا بڑا غضب ہو گیا، اب تو متوکل نے کہا ہے کہ یہ مزار مسوار کر دیے جائیں، یہ قبریں زمین کے برابر کر دی جائیں. تو ایک مرتبہ کہنے لگے گھبراؤ نہیں. عزیزو آج جو ہمارے ہاتھ میں زیارت جامعہ ہے یہ اس پورا شوق زمانے میں امام نے تعلیم کی ہے جو ہر امام کی قبر پر پڑھی جا سکتی ہے، ہر زری کے سامنے پڑھی جا سکتی ہے. اور کہا ہے کہ اس زیارت کا ورد کرتے رہو، یہ زیارت سے غافل نہ رہو. میں چاہتا ہوں کہ حسین کی قبر ہر دل کے اندر تعمیر ہو جائے جسے زمانے کا کوئی متوکل مٹا نہ سکے. عزیزو یہ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. زندگی میں کبھی موقع ملے اس زیارت کو ضرور پڑھیے. اس زیارت کا ایک فقرہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. امام معصوم کہتے ہیں وجعل صلواتنا یا آل محمد طیبا لخلقنا وطہارتا لانفسنا وتزکیۃ لنا وکفارۃ لذنوبنا. اے آل محمد جب ہم آپ پر درود پڑھتے ہیں تو یہ دلیل ہے اس چیز کی کہ ہماری طینت پاک ہے، ہماری طینت پاک ہے، ہماری ولادت طیب الطاہر ہے، ہمارا سلسلہ نسب درست ہے، وکفارۃ لذنوبنا اور ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے. آل محمد تم پر درود پڑھنا ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے. یہ زیارت کا فقرہ ایک میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. یہ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے. 40 برس کے مختصر دور زندگی میں اس امام نے 254 ہجری یا 252 ہجری میں اس دنیا سے رحلت کی ہے اور دور امامت تقریباً 32 برس تک پھیلا ہوا ہے. اور عزیزو اس کے بعد اسی روضے کے اندر امام حسن عسکری کا بازار ہے جن کا دور امامت کل 6 یا 8 برس پر مشتمل ہے اور سنہ اقدس 28 برس کا ہے. 32 ہجری میں ولادت ہے، 260 میں شہادت ہے. اور شہادت سے پہلے امام پر ایک عظیم ذمہ داری آئی ہے کہ 255 ہجری میں حضرت حجت کی ولادت کے بعد امام کے لیے یہ ایک عظیم کام تھا کہ جہاں آنے والے امام کو لوگوں کی نظروں سے بچانا ہے اور مخفی رکھنا ہے، وہاں آنے والے امام کو سے لوگوں کا تعارف بھی کرانا ہے. چنانچہ امام نے اپنے صاحبزادے کی ولادت پر بہت سارے لوگوں کو وقتاً فوقتاً بلا کر ان کو اس امام کی زیارت بھی کروائی ہے. ایسے تاریخ میں بہت سارے افراد کے نام ملتے ہیں جن کو یہ بتلایا گیا ہے کہ یہ تمہارے زمانے کا امام ہے. عزیزو اب جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ سردار مقدس ہے، یعنی امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا وہ حصہ جسے تہخانہ ہم اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک زیارت سامرا کی زیارت ختم کر کے اب یہاں سے ہم رخصت ہو رہے ہیں. یہ شہر مقدس مشہد ہے، صحن روضہ اقدس امام رضا. امام رضا علیہ السلام کو مامون نے 200 ہجری میں مدینہ منورہ سے بالجبر بلا کر اس شہر کے اندر اپنے ولی عہد بنایا اور پھر 3 سال تک امام کو اسی شہر میں اپنے ساتھ رکھا. وقتاً فوقتاً اپنی حکومت کو دوام دینے کے لیے وہ امام سے مدد طلب کرتا رہا اور امام کو مجبور کرتا رہا، اور اس کے بعد جب اس کی یہ مجبوری ختم ہو گئی تو اس نے امام رضا علیہ السلام کو انگور میں زہر دے دیا اور 17 صفر 203 ہجری میں امام رضا عالم غربت میں وطن سے دور، اہل و عیال سے دور کسی سرزمین میں شہید ہوئے اور یہیں پر دفن کیے گئے. آج یہ روزہ اقدس عوام الناس کے لیے مرکزی حیثیت اختیار کر گیا ہے کہ جہاں آ کر لوگ اپنی حاجت بارگاہ امامت میں پیش کرتے ہیں. عزیزو، آپ کو یاد ہوگا کہ دیبل نے جب امام رضا کے سامنے ایک مرثیہ پڑھا تھا تو امام رضا نے اس وقت یہ کہا تھا کہ دیبل اس میں ایک شعر کا اضافہ کر لو کہ فاطمہ زہرا تمہارا ایک بیٹا سرزمین طوس میں بھی دفن ہوگا. اور دیبل نے کہا تھا مولا وہ کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ کہا دیبل وہ میں ہی ہوں گا جو اس طرح سے سرزمین طوس میں دفن ہوں گا. 3 سال کا جو دور امام نے گزارا ہے اس کے اندر بہت سارے واقعات اور بہت ساری کرامتیں معلوم ہوتی ہیں، مگر ان سب سے قطع نظر میں آپ کے سامنے صرف امام کا وہ قول عرض کرنا چاہتا ہوں جو عزاداری حسین بن علی کے سلسلے میں ہے، اور وہ قول یہ ہے کہ ایک مرتبہ ماہ محرم کا آغاز ہوا. امام رضا نے افق طوس پر محرم کا چاند دیکھا اور دیکھنے کے بعد ابن شبیب جو امام کے صحابی ہیں یہ امام کے پاس آئے. انہوں نے یہ عالم دیکھا کہ امام نے اپنے گھر کا فرش ہٹا لیا ہے، سیاہ کپڑے زیب تن کیے ہوئے ہیں، سر و پا برہنا ہے. اس نے کہا مولا آپ کا یہ عالم کیا ہے؟ کہا ابن شبیر تجھے نہیں معلوم اس مہینے کا آغاز ہو گیا ہے جس میں ہمارا پورا گھر